کو بیرسٹر صاحب آپ ہی بتائیے کہ اب یہ اپوزیشن جو بات کرتی ہے یہ بھی آن ایئر جائے گی تو اس کے اوپر بھی وہ گرفتار ہو سکتے ہیں, ہمیں پہ بھی قدغنیں لگ سکتی ہیں. کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ خود اتنے سینئر سیاستدان ہیں, اتنی بڑی حکومتوں کے ساتھ آپ نے جنرل مشرف کے ساتھ بھی کام کیا ہے, حکومتوں کو کب ضرورت پیش آتی ہے جب وہ گلا گھونٹے میڈیا کا؟ کیوں ضرورت پیش آتی ہے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں آسما, آپ اس تمام گفتگو کو جو آپ نے نیر بخاری صاحب کے ساتھ کی, زبیر صاحب کے ساتھ کی, حافظ حمداللہ صاحب کے ساتھ کی, اس ساری گفتگو سے آپ کو کیا اندازہ نہیں ہو رہا کہ جو سچویشن بتائی جا رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہے اور آرڈیننس کی غرض و غایت اور مقاصد اور آبجیکٹیوز جو بیان کیے جا رہے ہیں, اس میں آدھی بات بتائی جا رہی ہے اور آدھی بات کو کور کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ آرڈیننس اتنے ڈریکونین ہوتا اور اتنی کوئی تباہی آنی ہوتی تو آج ہم یہ تینوں جو ہیں صاحبان, اس وقت FIA جو ہے وہ آپ کی اسٹوڈیو کے باہر کھڑی ہوتی اور ان کو کریاں ڈال کے لے جا چکی ہوتی. ایسی کوئی بات نہیں. مجھے دیکھیں آسما, جب یہ بول رہے تھے نا تو یہ ان انٹرپٹڈ بول رہے تھے, مجھے ذرا بات کرنے دیں, میں نے اپنے خیالات کا اظہار ہی کرنا ہے نا. اسی کو ہی فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 کہتے ہیں نا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تنقید کرنا, جائز تنقید کرنا, مثبت تنقید کرنا, وہ تنقید کرنا جو فیکٹس اینڈ فگرز پہ مبنی ہو, اس کو کوئی نہیں روکتا, دنیا کے کسی مہذب نظام میں نہیں روکتا, بلکہ غیر مہذب نظام میں بھی نہیں روکتا. ہاں, اس تنقید کو یقیناً روکا بھی جاتا ہے اور اس تنقید کو غلط بھی سمجھا جاتا ہے جو بے بنیاد ہو اور جس میں کسی شخص کی ذاتی تضحیق کی جائے, اس پر ایسے الزامات لگائے جائیں جو اس کے کیریکٹر کو جو ہے وہ غلط انداز میں پیش کریں, جو کہ حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر تینوں میرے دوستوں نے آرٹیکل 19 کی بات کی, لیکن آرٹیکل 19 صرف آدھا ذکر کر رہے ہیں, پورا آرٹیکل 19 نہیں بتا رہے ہیں. آرٹیکل 19 کے پہلے حصے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہوگی اور یہ بنیادی انسانی حق ہے, لیکن آرٹیکل 2 بھی ذرا پڑھ لیں نا, اس میں یہ لکھا, اس کا جو سب آرٹیکل 2 ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے خلاف اگر بولا جائے گا بغیر اس کے تو وہ پھر اظہار رائے کی آزادی میں نہیں آئے گا. اب میں آتا ہوں, لیکن سر ناقابل ضمانت, میں آپ کو پاکستان کو سائڈ پہ کر دیں. سر ناقابل ضمانت کر دینا, پھر ہم اگر بتائیں آج ایک بڑا سوئس سیکریٹس آئے ہیں, اس میں جو پاکستان کے چند لوگوں کی کرپشن اگر ہم بتائیں گے تو ہم پہ پھر وہ مقدس گائے ہیں, ہم ان کو نہیں ٹچ کر سکتے. یہ فیکٹ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. کون آپ کو کہتا ہے؟ آپ کو کرپشن پہ آپ سارا دن بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہیں روکتا. نہ میرے خیال میں اس کے بعد بھی آپ کے خلاف آئے گا کچھ. لیکن اگر آپ کسی کی اہلیہ کے بارے میں, کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں ایک ایسی بات کریں گے جو کہ بغیر ثبوت کے ہو اور الزامات کی حد تک ہو, یا کسی کی ذاتی کیریکٹر پہ تنقید کریں گے, تو وہ تو اسلام کے قانون میں قذف کا جرم ہے, حد کا جرم ہے. یہ مولانا صاحب حافظ حمداللہ صاحب بیٹھے ہوئے موجود ہیں, قذف کے کیا حدود وہ ہیں. سر پیمرا کے قوانین موجود ہیں, ڈیفیمیشن کے موجود ہیں, اور پھر کیا یہ صرف اور صرف حکومتی جماعت کے لیے ہوگا؟ آپ نے مجھ پہ وہی پرابلم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ دوسرے کو بات نہیں کرنے دیں. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں سر, میری بات کو آپ ڈیفیوز کر رہی ہیں. میں آپ کے سوال کو سارے تین آپ نے بٹھا دیے, مجھے آپ سے بات رہی ہیں اور وہ بیچ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. میری بات تو پوری ہونے دینا. محدود ہے نہیں, جب مریم نواز کے خلاف میری بات سنیں, چھوڑ دینا فرسٹ لیڈی کی بات. نہیں چلے ہم کسی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. زبیر صاحب ٹھیک ہے, مجھے جواب بالکل صحیح ہے. آسما شیرازی بیٹھی ہوئی ہے, ان کو جو مرضی کہیں وہ سب صحیح ہے. سر چلے ہم تو برداشت کر رہے ہیں, لیکن حکومت برداشت. بیرسٹر صاحب, زبیر صاحب مجھے جواب, سر میں جواب لے لوں, سر میں جواب لیں. جی بیرسٹر صاحب, جی سر. دیکھیں اگر تو پروگرام اس طرح سے کرنا ہے نا, نہیں بالکل نہیں, پھر تو بہتر ہے کہ میں بھی بس یہ چلا جاؤں, پھر آپ لگے رہیں جو آپ نے کہنا ہے. لیکن اگر آپ نے بات نہیں کرنے دینی, اور یہ زبیر صاحب اتنے جذباتی ہو رہے ہیں, تو ان کی مریم صاحبہ نے, مریم نواز شریف صاحب نے کیا کہا ہے آپ کے میڈیا کے بارے میں, وہ بھی ذرا پھر لوگوں کو پڑھ کے سنائیں. ہم نے اس کو بھی قابل مذمت سمجھا اور مذمت کی, ٹی وی کے بارے میں مذمت کی ان کی ہم نے. تو مذمت تو بس میں بھی مذمت کر رہا ہوں نا پھر, لیکن میری بات تو مجھے پوری کریں. میں بات کروں یا بس رک جاؤں؟ نہیں آپ کیجئے نا, کتنی دیر سے میں یہی تو کہہ رہی ہوں, آپ اپنی بات مکمل کریں, میں تاکہ بریک لے لوں. جی سر. تھریٹ کر. اچھا, یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس ہے, اس کا آرٹیکل 10 ہے. زبیر صاحب کو کہیں زیادہ جذباتی ہونے کی بجائے ذرا وہ نکال کے پڑھ لیں. اس میں ایگزیکٹلی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں
کہ کوئی چیز جو پبلک ڈیسنسی، پبلک مورلز، پبلک آرڈر کے خلاف ہو، پبلک ڈیسنسی اور پبلک مورلز کا میں نے خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا کہ اس پر پابندی لگائی جائے گی اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈر نہیں آئے گی. اور میں آپ کو کئی ایسے کیسز آسٹریا سے، میں آپ کو لکسمبرگ سے کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے کیے ہیں، فیصلے کیے ہیں اس پر کہ یہ جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا یہ غلط ہے اور یہ غیر قانونی اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی. بالکل ٹھیک ہے بیسر صاحب، یہ بات درست ہے. اب میں آپ کو انٹرپٹ کری ہوں سر، آپ نے بات کمپلیٹ کر لی اور وہ کرے میں چلیں آسما آپ ہی بولتی. میں نہیں، مجھے بریک لینی ہے، مجھے بریک لینی ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد زبیر صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. کیا کر سکتا ہوں میں زبیر صاحب؟ میں بریک کے بعد میرے پاس نہیں ہے، میں نے کسی پروگرام میں جانا ہے. اچھا اس کا مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا نا، اس لیے آپ سر میرے پاس تو بڑا اچھا جواب ہے. میں اگر اب وہ ایک جواب میں نے اگر آپ کو ابھی زبیر صاحب دے دیا نا تو پھر آپ میرے خلاف نہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ ایسی بات نہیں کریں گے، آپ ایسی بات نہیں کریں گے بیسر صاحب. غلط اینگل میں لے رہے ہیں. ٹاک شو میں میں نے آپ سے نہیں، میں غصہ نہیں کر رہا. آپ میری بات مجھے کرنے نہیں دے رہے. سر آپ مستقل بول رہے ہیں، میں آپ کو ٹائم بھیج دیتی ہوں جتنا اگر میں نے ابھی ایک بات کر دیا تو پھر آپ میرے خلاف تھانے میں جا رہے ہوں گے. بیرسٹر صاحب، بیسر صاحب ہم نے آپ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا. آپ کرتے ہیں. میں آپ کو ٹرسٹ کر کے آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، آپ نے تینوں نے بٹھا کر خود بول رہے ہیں اور مجھے آپ بات بھی نہیں کر. میری بات کو آپ نے کچھ 4 مرتبہ ٹوکا ہے، میں کیا بات کروں؟ میں نے آپ کو سوال پوچھا ہے سر، میرا سوال پوچھنے کا اختیار تو ہے یا وہ بھی گیا؟ میرا جواب تو پورا ہونے دیں نا. اس کے بعد آپ کا جواب میں نے اس میں مزید سوال بھی تو پوچھنا ہے نا. میں نے آپ کو مزید بھی تو سوال پوچھنا ہے آپ کو. چلیں آپ ٹھیک ہیں جی، میں غلط ہوں کیونکہ پہ ڈیفیمیشن میرے خلاف لگ جائے گی. نہیں، آپ کے خلاف کہاں لگے گی سر؟ ہم ہے نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا میں بریک لے لوں. آئی ہوپ کہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. حق سچ پہ ہم تو سارے غلط بولتے ہیں سر. آئی ہوپ کہ